ام المومنین صدیقہ کائنات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ خوبصورت چاندنی رات تھی اور چاند اور ستارے چمک رہے تھے. آقا علیہ السلام کا سر مبارک میری گود میں تھا. تو بس خیال آیا تو میں نے سوال کر دیا, کیا؟ عرض کی آقا یہ ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ بے شک آپ اونچا کہہ لیں سبحان اللہ. ہاں جی, یہ حضور کی حدیث سنائی جا رہی ہے, اور یہ اگر سوال کا وزن آپ کے ذہن میں آ جائے نا تو پھر آپ پھڑک کے کہیں سبحان اللہ. یہ ستارے کوئی نہیں جانتا کہ کتنے ہیں, اور نیکی مائک پر ہو تو ارد گرد آواز جا رہی ہے, اور اگر نقشبندی کوئی فقیر ذکر خفی کرے تو وہ کسی کو آواز نہیں جا رہی, لیکن وہ بھی نیکی ہے. تو مومنوں کی امی جان اپنا عقیدہ اور مسلک ظاہر فرما رہی ہے کہ لوگوں پوچھ کر بتا دیا کہ میرے آقا ستاروں کو بھی جانتے ہیں, پیاروں کو بھی جانتے ہیں. لہذا یہ بڑے خوبصورت عقیدے اور صاف دل کے ساتھ حضور فرماتے عائشہ دیکھیں نا, آپ جدید سائنسی دور ہے اور ساری دنیا ہی سمٹ کے گوگل پر آ گئی ہے, جو چیز آپ نے سرچ کرنی وہ مل جاتی ہے. لیکن کبھی کوئی سرچ کر لینا ستاروں کی گنتی نہیں ملے گی, ستاروں کی گنتی اور صبح قیامت تک نہیں ملے گی, کیونکہ حضور کے علم غیب کی دلیل ہے. اور یہ برابر کا سوال ہے کہ جتنے ستارے ہیں اتنی بھی کسی کی نیکیاں ہیں, تو ستاروں کا علم ہونا بھی ضروری ہے اور پیاروں کی نیکیوں کا پتہ ہونا یہ بھی ضروری ہے. لیکن حضور نے دیر نہیں لگائی, فرمایا ہاں عمر ابن خطاب کی نیکی ہے. اب ادھر جب دیکھا نا کہ یہ کیفیت کچھ اور, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, یہ بس میں نے عرض کر دی ہے, اور یہ قرآن کا بھی سہارا لیا ہے کہ وہ جان سے بھی زیادہ قریب ہے. جان دل میں ہے, چلو ہاتھ کٹ گیا تو باقی جسم سلامت ہے تو ہاتھ میں نہیں, خدا نخواستہ ٹانگ کٹ گئی تو پھر بھی جان ہے, تو پتا چلا کہ وہاں بھی مرکز نہیں تو دل میں ہے. اے ایف آئی سی میں چلے جائیں تو دل بھی نکال کے ٹرے میں رکھا ہوا ہے, بندہ پھر بھی سانس لے رہا ہے. جدید سائنسی تحقیق ابھی یہ نتیجہ نہیں اخذ کر سکی کہ جان کا مرکز کہاں ہے, تو جو نبی جان سے زیادہ قریب ہے انہیں کیوں دور سمجھا ہوا ہے. مومن بنے, نبی جان سے بھی زیادہ قریب ہے. تو جب دیکھا نا ادھر تو عرض کی آقا میرا خیال تو میرے ابا جی کے بارے میں تھا. فرمایا ہاں یہی میں بھی تم سے پوچھ رہا ہوں کہ تمہارا یہ خیال تھا کہ تمہارے بابا کی بات آئے گی. پھر سنو, عمر ابن خطاب کی ساری نیکیاں ایک طرف اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غار ثور والی نیکی ایک طرف. اونچا کہے سبحان اللہ. غلط فہمی نہیں, وہ مراد رسول ہیں, غیرت اسلام ہیں, وہ انتخاب الہی ہیں, وہ اپنی جگہ کمار رکھتے ہیں. مالک کبھی ایسا اظہار فرمائیں سر تسلیم خم مانتے چلے جائیں, لیکن حضور علیہ السلام نیکیوں کی گنتی بھی جانتے ہیں اور نیکیوں کا وزن بھی جانتے ہیں. نیکیوں کا وزن, کیونکہ سورہ اخلاص پڑھے نا تو 10 پاروں کے برابر ہے, یہ حضور کا فرمان ہے. اور سورہ اخلاص کی فضیلت میں ائمہ تفسیر نے لکھ رکھا ہے, سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے تو دیر نہیں لگتی, 10 پارے پڑھتے ہوئے بڑی دیر لگتی ہے. تو لہذا یہ وزن بھی جانتے ہیں. تو فرمایا عمر ابن خطاب کی ساری نیکیوں کی مانند تیرے بابا جان کی غار ثور والی نیکی ہے. جب یہ چونکہ محفل میلاد برائے سال ثواب ہے, تو لہذا یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, جب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ یہ بات حضور نے فرمائی ہے تو آپ یار غار کے پاس آ گئے. ایک سودا کرتے ہیں, فرمایا کر لیتے ہیں. کیا سودا کرنا ہے؟ کہا اپنی نیکی غار ثور والی مجھے دے دے اور میری ساری لے لے. میری ساری, یہ فاروق اعظم ہے, یہ صحیح اور غلط میں تفریق کرنے میں لقب فاروق اعظم رکھتے ہیں. گویا ہمیں انہوں نے بھی یہ عقیدہ اور مسلک دیا کہ نیکیوں کی مارکیٹ کھلی ہے, یہ لین دین ہو سکتا ہے, یہ تبادلہ ہو سکتا ہے. ہمیں پتا چل گیا تو الحمدللہ
محفل میلاد بھی بڑی عظیم اور وزنی نے کی ہے، اسے کر کے اپنے بزرگوں کو ثواب اشال کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ لین دین کا اظہار تو حضرت عمر کر رہے ہیں، تو الحمدللہ پھر یہ اظہار کیے جاتے ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، کیونکہ بلندی ذکر والے آقا کا جب ذکر بلند کیا جائے تو اللہ مرحومین کے درجے ضرور بلند کر دیتا ہے۔ تو میں بڑے اشارے سے ایک بات کہہ دوں کہ معمولات اہل سنت قرآن و سنت سے عبارت ہیں، بحمد تعالی ہم نے اپنے جذبات سے کوئی چیز اخذ نہیں کی ہے۔ ان معمولات سے ہٹ کر اگر کسی نے اور کوئی طریقہ اپنا رکھا ہے تو اہل سنت کا اس سے تعلق نہیں، لیکن یہ معمولات اہل سنت کی الحمدللہ قرآن و سنت سے عبارت ہیں، اور ہم خود نہیں کرتے بلکہ ہمارے بزرگوں نے ان ہستیوں سے خیرات لے کر ہمیں عقیدہ اور مسلک عطا فرمایا ہے۔